نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات، سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے ہم نے فقہ المعاملات سے متعلق گفتگو شروع کیا تھا۔ کل درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب کاروبار شروع ہو جائے تو وہاں پر بھی 4 باتوں کا اطمینان ضروری ہے۔ ان میں سے 2 باتیں ذکر ہو گئی۔ پہلی بات یہ ذکر ہو گئی کہ کاروبار سرمایہ کے موافق ہو۔ شرکت بنوکیہ میں چاہے اسلامی بینکنگ ہو یا سودی بینکنگ ہو، ہمارا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں پر کاروبار سرمایہ کے موافق اور مطابق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پچھلی دروس میں ذکر ہو چکی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ ذکر کی کہ روزمرہ کاروبار شریعت کے موافق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہم نے یہ بات ذکر کی کہ اس دوسری بات کے بھی شرکت بنوکیہ میں اطمینان نہیں ہے۔ آج کے درس میں ہم تیسری بات ذکر کریں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نفع کا طریقہ کار، نفع کا تقسیم اور اس کا طریقہ کار وہ شریعت کے موافق ہو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بینکنگ میں چاہے اسلامی بینکنگ ہو یا سودی بینکنگ ہو تو وہاں پر نفع و نقصان کی تقسیم وہ شرع کا خلاف ہے، شریعت کے موافق نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم تقسیم کے طریقہ کار ان کے کتب سے ذکر کریں جو حضرات اسلامی بینکنگ کے قائل ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں، خود انہوں نے اپنی کتب میں نفع و نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار کرتاس کیا ہے، لکھا ہے۔ جیسا کہ غیر سودی بینکاری حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی صاحب حافظہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک سادی سی مثال کے تحت انہوں نے بینکنگ میں جو نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طرح دار الافتاء والارشاد جامعۃ الرشید کراچی، وہاں سے بھی ایک کتاب غیر سودی بینکاری کے بارے میں ہے۔ انہوں نے بھی نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار لکھا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان دونوں کتابوں میں جو نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم آپ حضرات کو اجمالاً تقسیم کا وہ طریقہ کار جو شریعت کے مخالف ہے اور وہ بینکنگ میں ہوتا ہے، چاہے اسلامی بینک ہو یا سودی بینک ہو، دونوں میں ہوتا ہے، تو ہم آپ حضرات کے سامنے اجمالاً وہ طریقہ رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ حضرات خود ہی سوچئے کہ ہمارے یہ دعویٰ چاہے اسلامی بینکنگ ہو یا سودی بینکنگ ہو دونوں ایک ہے۔ اس پر آگے جا کر ہم اور بھی بہت زیادہ واضح قرائن ذکر کریں گے۔ تو چند وجوہ کی بنا پر جو نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے الخراج بالزوال، یہ آپ حضرات نے سنا ہوگا فقہ میں، الخراج بالزوال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع اس آدمی کو ملتا ہے کہ جو نقصان میں بھی شریک ہے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدھا نفع میرا آدھا تیرا، لیکن جو نقصان ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے نفع لینا یہ درست نہیں ہوگا۔
الخراج بالزمان. اسی طرح حدیث میں ہے الغنم بالغرب. غنم کا معنی ہے کہ نفع اس کو ملتا ہے کہ جو تاوان برداشت کرے. اور تیسری حدیث میں ہے کہ لا يحل ربح ما لم يزمن. لا يحل ربح ما لم يزمن، حلال نہیں ہے اس چیز کا نفع جس کا آدمی زمان نہیں اٹھاتا. نقصان آئے تو کہتے ہیں کہ بھئی نقصان آپ کے سر پر، نفع صرف مجھے ملے گا. تو اسی طرح نفع لینا درست نہیں ہے. تو یہ قواعد ذہن میں رکھنی چاہیے. حدیث میں ہے الخراج بالزمان الغنم بالغرب لا يحل ربح ما لم يزمن. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بینکنگ میں جو نفع کیا جا رہا ہے اور جو نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ موجودہ احادیث کی بنا پر درست نہیں ہے. اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے مختصراً ایک فقہی عبارت سامنے رکھتا ہوں. المبسوط، یہ کتاب علامہ السرخسی رحمہ اللہ کا. اس کتاب میں ہے قال امام السرخسی رحمہ اللہ لأنه لو صح ذلك استحق أحدهما جزءا من ربح ما زمنه صاحبه وذلك لا يجوز لأن أحدهما يشترط لنفسه ربح ما قد زمن صاحبه وذلك باطل. اس عبارت کا بھی حاصل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صرف اپنے سر کے اوپر نفع اٹھا لیتا ہے کہ میں نفع ہی لوں گا اور نقصان میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تو وذالک باطل، یہ باطل ہے اور ناجائز. یہ قواعد آپ ذہن میں رکھو. اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے منافع کی تقسیم کے طریقہ کار جو ان دونوں کتب میں ذکر ہے اس کے ذکر کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مختصراً ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آئے کہ بینکنگ میں کس طرح نفع نقصان کا طریقہ کار ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے عمر. دونوں اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. انہوں نے بینک میں اپنے پیسے رکھے. مثلا زید کے پیسے وہ بھی 10 لاکھ ہے اور عمر کے پیسے بھی 10 لاکھ ہے. بینک میں انہوں نے رکھ دیے. 6 مہینوں تک ان 20 لاکھ روپے پر کاروبار ہوا جس کے نتیجے میں مثلا 2 لاکھ روپے نفع ہوا. اب تقسیم کس طرح ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ 1 لاکھ زید لیں گے اور 1 لاکھ عمر لیں گے کیونکہ 10 لاکھ زید کا ہے اور 10 لاکھ عمر کا ہے اور نفع بھی 2 لاکھ ہوگا ہے. لہذا دونوں میں برابر سرابر شریک ہوگا. لیکن ان 6 مہینوں میں ان 20 لاکھ سے کاروبار ہوا، 2 لاکھ نفع ہوئے. 6 مہینے کے بعد ایک اور آدمی ان کے ساتھ شریک ہوا جس کا نام ہے بکر. انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے ان کے ساتھ ملائے. اب یہ 3 اکاؤنٹ ہولڈرز ہو گئے. اس کے بعد 6 مہینے اور اس پر کاروبار ہوا. 6 مہینے اور کاروبار ہوا. تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے مثلا اب 3 لاکھ روپے نفع ہو گئے تو 1 لاکھ زید کو ملنی چاہیے، 1 عمر کو ملنی چاہیے، 1 بکر کو ملنی چاہیے کیونکہ ان کا سرمایہ بھی اب 6 مہینوں کے بعد ان کے ساتھ شریک ہو گیا. بکر کا سرمایہ ان دونوں کے ساتھ اور شریک ہو گیا. لیکن بینک والے ایسے کرتے ہیں کہ وہ ابتدائی عقد سے اس بکر کو بھی ان 2 شرکاء کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں اور 30 لاکھ کے نسبت سے ان کو نفع دی جا رہی ہے. 30 لاکھ کے نسبت سے 20 لاکھ تو ان کے تھے لیکن 6 مہینے اس پر کاروبار بھی ہوا اور 6 مہینے کے بعد 10 لاکھ اور ملے. تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ بکر صرف ان 6 مہینوں میں جو ان کا سرمایہ لگا ہوا ہے اسی نفع میں شریک ہو، لیکن بینک والے ابتدائی عقد سے اس کو شریک سمجھتے ہیں. اب یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ پہلے 6 مہینوں میں تو بکر کا پیسہ ان کے ساتھ نہیں ملا تھا اور قاعدہ یہ ہے کہ لا يحل ربح ما لم يزمن، حلال نہیں ہے اس چیز کا نفع جس کا آدمی زمان نہیں اٹھاتا. وہ موجود ہی نہیں تھا تو زمان کیسے اٹھاتا؟ اسی طرح الغنم بالغرب، نفع اس آدمی کو ملتا ہے جو زمان بھی اٹھاتا. اب یہ 6 مہینوں میں شریک ہی نہیں تھا تو زمان کیسے اٹھاتا؟
اسی طرح الخراج بالزمان، نفع اس کو ملتا ہے کہ جو زمان اٹھا، یہ تو 6 مہینے میں شریک ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اسلامی بینکنگ میں بھی ہے، سودی بینکنگ میں بھی ہے، یہ طریقہ کار صراحتاً شریعت کے خلاف ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں ان دونوں کتابوں کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے نفع نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار، یہ خود ان کے کتب میں ذکر ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اب ان کے کتابوں کا اصل حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ منافع کی تقسیم کا طریقہ اول، جیسے زید اور عمر نے 20 لاکھ مثلا جمع کر کے 6 ماہ تک کاروبار کیا۔ 6 ماہ کے بعد بکر سے بھی 20 لاکھ لے کر اس کو بھی 1/3 کاروبار میں شریک کر دیا، اور یہ طے کر دیا کہ سال کے آخر میں بکر کو کل سالانہ منافع کا 6/1 حصہ دیا جائے گا۔ چونکہ یہ طریقہ ربح ما لم یضمن کو متضمن ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ دیکھیے، اگر شروع 6 ماہ میں 40 لاکھ پر 12 لاکھ کا نفع ہوا اور آخری 6 ماہ میں بکر کے سرمایہ کے آنے کے بعد 60 لاکھ پر مثلا 6 لاکھ نفع ہوا، تو اب اس صورت میں بکر چونکہ آخری 6 ماہ میں شریک ہوا ہے تو اس کو صرف آخری 6 ماہ کے نفع میں سے 3/1 یعنی 2 لاکھ ملنا چاہیے۔ ابتدا کے 6 مہینے میں چونکہ نہیں شریک تھا اور نہ اس پر زمان تھا، لہذا اس کا نفع صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے، نہ بکر کو، جبکہ تجوید کردہ طریقے میں بکر کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ابتدا کے 12 لاکھ آخری 6 لاکھ یہ کل 18 لاکھ ہوئے، جن کا چھٹا حصہ بٹا 3 لاکھ ہوئے، یہ بکر کا حصہ ہوا۔ اس حصے میں بکر کو گزشتہ ان 6 ماہ کا بھی 1 لاکھ دیا گیا، جن میں بکر پر زمان نہیں تھا، لہذا یہ نفع ربح ما لم یضمن اور الخراج بالزمان مندرجہ بالا احادیث اور عبارت فقہیہ کے خلاف اور ناجائز اور حرام ہے۔ نیز آخری 6 ماہ میں گزشتہ 6 ماہ کے نفع جس کی مقدار 12 لاکھ ہے اس سے بھی کاروبار ہوا ہے، لہذا اس کا نفع بھی صرف زید اور عمر کو ملنا چاہیے، جبکہ تجویز کردہ طریقہ کار میں اس نفع میں بکر کو بھی شریک کیا گیا، حالانکہ اس شرکت کے جواز کی کوئی شرعی وجہ نہیں بنتی۔ یہ طریقہ کار تقسیم کا جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں اجمالاً ذکر کیا تھا، یہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، کتاب غیر سودی بینکاری، اس میں یہ طریقہ درج ہے۔ اور دوسرا طریقہ تقسیم منافع کا طریقہ دوم، وہ رفقائے دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی نے بیان کیا۔ ان میں جن دنوں میں سرمایہ حقیقتاً کم ہے اور اوسطاً زیادہ ہے، ان میں ارباب الاموال اکاؤنٹ ہولڈرز کو ربح ما لم یضمن یعنی بدون زمان نفع حاصل ہوا، جو کہ حرام ہے اور دوسروں پر ظلم ہے، اور جن دنوں میں سرمایہ زیادہ اور اوسط کم ہے تو ان میں دوسروں کو ربح ما لم یضمن حاصل ہوا اور ان پر ظلم ہوا، جبکہ نقصان کی صورت میں اس کا عکس ہے، یعنی اگر کاروبار میں بجائے نفع کے نقصان ہوا تو جن دنوں میں اوسط زیادہ ہے اور سرمایہ کم ہے ان دنوں میں اس کو نقصان کم ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کو سرمایہ سے زیادہ نقصان دیا جا رہا ہے اور یہ اس پر ظلم ہے۔ اور جن دنوں میں سرمایہ زیادہ اور اوسط کم ہے ان دنوں میں اس کا نقصان زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ اس پر کم نقصان ڈالا جا رہا ہے جو دوسروں پر ظلم ہے۔ چاہے جو بھی طریقہ نفع نقصان کا تقسیم اور اس کا طریقہ کار، چاہے وہ طریقہ جو غیر سودی بینکاری حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں، یا دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کی جو رفقاء کی جو کتاب ہے اس میں جو طریقہ کار ہے، دونوں مذکورہ وجوہ کی بنا پر ناجائز اور حرام ہے۔ اس وجہ کا حاصل
اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بینک والے احادیث ثلاثہ جن میں اصول مسلمہ کا بیان ہے ان کی خلاف ورزی اور حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ کی تصریحات صرف نظر کی وجہ سے ناجائز حرام اور عقل بالباطل کے مرتکب ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔